اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وللہ غیب السماوات والارض وإلیہ یرجع الامر کلہ فاعبده وتوکل علیہ وما ربک بغافل عما تعملون۔ سورہ ہود آیت 123۔ اور آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کا علم صرف اللہ کو ہے، اور سارے امور کا رجوع اسی کی طرف ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ کرو، اور تمہارا رب تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ پہلے عرض کیا کہ غیب دانی بذات خود غیب دانی صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اگر غیر اللہ کے پاس علم غیب ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، خود بذات خود علم غیب کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ۔ پہلے بھی عرض کیا، رسالہ مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی باتیں آئندہ امت کے بارے میں بتائی، آنے والے واقعات کی طرف بہت صریح لفظوں میں، اور خصوصاً حضرت علی علیہ السلام کو، کیونکہ ان کو بہت سے واقعات پیش آنے والے تھے، صریحاً بتائی۔ جنگ نہروان میں، دیگر جنگوں میں بھی بڑے واقعات ہیں۔ مثلا مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، اس وقت دوسرے لوگ ایک بلاک اٹھا رہے تھے، حضرت عمار یاسر 2 بلاک اٹھا کر کے لے جا رہے تھے ایک ساتھ۔ رسالہ مآب نے دیکھا عمار 2 بلاک اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں، فرمایا ویحک عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ، عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہ سب کو پتہ چل گیا، تمام اصحاب کے سامنے رسالہ مآب نے بات کی، سب کو پتہ تھا۔ یہ بعض اس قسم کے حوادث ہیں کہ رسالہ مآب کے بتانے پر اصحاب سب کو پتہ چل گیا کہ عمار کے بارے میں رسالہ مآب نے علم غیب اللہ کی تعلیم کردہ یہ بیان فرمایا۔ جنگ نہروان میں لوگوں نے کہا کہ یہ خارجی دریا پار کر کے اس طرف آ گئے ہیں۔ ان لوگوں نے دریا پار کیا ہے، ایک آدمی آیا حضرت علی سے بتایا، دوسرے آیا، تیسرا آیا، دریا پار کیا جو ان لوگوں نے پار کیا، دریا پار کیا۔ آپ نے فرمایا واللہ ان مصرعہم دون اللطفہ، قسم بخدا ان کے قتل گاہ دریا کے اس پار ہے۔ کتنا مضبوط ہے اپنے علم میں جو رسالہ مآب سے حاصل کیے، ادھر نہیں آئے۔ وہ لوگ کہتے ہیں وہ ادھر آ گئے ہیں، اور علی اپنے علم پر بھروسہ کر کے کہہ رہے ہیں نہیں آئے ہیں، ادھر نہیں آئے ہیں، اور ان میں سے لا یفلت منہم 10 ولا یہلک منکم 10، لڑائی ہوگی تو ان میں سے 10 سے کم، 10 سے زیادہ نہیں بچیں گے، اور تم میں سے 10 سے زیادہ ہلاک نہیں ہو۔ وہی ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کو رسالہ مآب نے بیان کیا تھا حضرت علی کے ساتھ خصوصی طور پر۔ بعض علم غیب سب لوگوں کو بتایا تھا، بہت سے لوگ جانتے تھے رسالہ مآب کے کہنے پر آنے والے واقعات۔ لہٰذا یہ بات صرف ہمارے مکتب سے مخصوص نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتانے پر رسول اللہ علم غیب جانتے تھے، اور رسول اللہ کے بتانے پر دوسرے لوگ اصحاب اور آل میں سے لوگ کم و بیش
جانتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اللہ کی طرف تمام امور کا مرجع ہے، تمام امور کا رجوع بالآخرہ منتہائے امور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ یا اللہ سے ہٹ کر کوئی امر، کوئی معاملہ جو ہے وہ طے نہیں ہوتا۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، الامر یہ اس کی جمع امور ہے۔ امر کی جمع اوامر آئے تو پھر حکم کے معنی میں آتا ہے، اور امر کی جمع امور آئے تو پھر معاملات کے معنی میں آتا ہے۔ مثلا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، وہاں پر اطاعت کا مسئلہ ہے، لہٰذا الامر جو ہے وہ جامع ہے اوامر کی۔ یہاں رجوع کا مسئلہ ہے، لہٰذا امور کی جمع جو ہے، اس الامر کی جمع جو ہے وہ امور ہے، اوامر نہیں ہے۔ یعنی تمام احکام اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں؟ نہیں ہے، تمام معاملات اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ کائنات میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو اللہ سے بے نیاز ہو اور کوئی اور جو ہے اس کو چلائے۔ تمام امور کا چلانا، کائنات کا نظام کا چلانا، تمام امور کا چلانا، بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کے اوپر حکومت، ملکوت حکومت، مالکیت، تصرف اللہ کے ہاتھ میں، ہر چیز کے ملکوت کل شیء، ہر چیز کی مالکیت اور حکومت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں بھی فرمایا یرجع الامر کلہ، تمام امر کا مرجع و ماوا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ فاعبدہ، یہ قابل توجہ ہے۔ فا کو کہتے ہیں فائے تفریع، پہلے ایک مطلب آتا ہے، پھر اس مطلب کے بعد اس مطلب کا نتیجہ بتانے کے لیے فا آتا ہے، فائے تفریع۔ ایک وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، تمام معاملات جو ہے اس کا معال و مرجع اور اس کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پس اگر ایسا ہے تو پھر اس کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو۔ ایک قرآن مجید میں متعدد آیات، بہت زیادہ آیات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ خالق ہے، پس اس کی عبادت کرو۔ اللہ رب ہے، پس اس کی عبادت کرو۔ اللہ مدبر الامور ہے، پس اس کی عبادت کرو۔ یہ آیت بھی انہی میں سے ایک ہے، الیہ یرجع الامر کلہ، پس اس کی عبادت کرو۔ تمام معاملات یہ مقابلے میں کس چیز کے؟ بت پرستوں کے مقابلے میں ہے۔ بت پرست کیا کرتے تھے؟ بت پرست یہ کام کرتے تھے کہ وہ اپنے بتوں کی عبادت پرستش کرتے تھے۔ کیوں پرستش کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہمارے معاملات یرجع الیہن، بتوں کی طرف راجع ہے ہمارا معاملہ۔ وہ کسی کے شادی کا مسئلہ ہے تو وہ شادی کا جو رب ہے اس کا پوجا پاٹ کرتے تھے، اس لیے کہ شادی کا مسئلہ یرجع الیہ۔ کسی کو بارش چاہیے تو وہ بارش کے رب کا وہ پوجا پاٹ کرتے تھے، اس لیے کہ بارش کا مسئلہ یرجع الیہ، ان کے عقیدے کے مطابق۔ کسی کو رزق کی ضرورت تھی، روزی کی ضرورت تھی، معیشت کی بہتری کی ضرورت تھی، تو معیشت کے رب کی وہ پوجا پاٹ کرتے تھے، اس لیے کہ معیشت کا مسئلہ یرجع الیہ۔ اسی طرح ہر ایک جو ہے وہ فتح و نصرت ان کو درکار تھا، تو وہ فتح و نصرت کا جو رب تھا وہ ارباب مختلف و متعدد ان کے ہوتے تھے، اور ہر موضوع کے لیے، ہر امر کے لیے وہ اس سے مربوط رب کی طرف وہ رجوع کرتے تھے اور اس کی وہ پرستش کرتے تھے، ان کو رب مانتے تھے۔ مثلا رب الرزق ہے، رب الفتح والنصرت ہے، رب الزواج ہے، رب المطر وغیرہ۔ اس آیت میں ان کے مقابلے میں، بت پرست اور مشرکین کے مقابلے میں فرمایا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، بارش ہے، روزی ہے، فتح و نصرت ہے، شادی ہے، تمام معاملات زندگی کے، اس کائنات میں موجود تمام معاملات کا مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بس صرف اور صرف اسی کی عبادت۔
ہم نے پہلے بھی کئی بار کہا ہے عبادت کی تعریف کیا ہے۔ عبادت تعریف یہ ہے کسی کو رب اور خالق سمجھ کر کے تعظیم کرنا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ یہاں رب کا معاملہ یرجع لکم امر کلہ، وہ رب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وتوکل علیہ، اور پھر اسی کے اوپر بھروسہ کرو۔ توکل کے بارے میں پہلے ہی گفتگو کافی ہوئی ہے۔ عبادت بھی اسی کے کرو صرف، چونکہ تمام معاملات کا مرجع و ماوا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ توکل بھی اسی کے اوپر کرو، چونکہ جو کچھ ملنا ہوتا ہے وہاں سے ملنا ہوتا ہے۔ بھروسہ کرو اللہ تعالیٰ کو، اپنا خالق و رازق مانو، اسی کے اوپر بھروسہ کرو۔ توکل علیہ، اس پر توکل کرو۔ وما ربک بغافل عما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ یہ تمام کائنات اللہ کے سامنے ہوتا ہے، ہر عمل اللہ کے سامنے ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ یوسف، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ الف لام را، یہ واضح کتاب کی آیات ہے، ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ یہ سورہ یوسف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی صورتوں کو شروع کیا ہے حروف مقطعات کے ساتھ۔ حروف مقطعات جیسا کہ سورہ بقرہ کی ابتدا میں الف لام میم سے شروع کیا، اس سورہ میں الف لام را کے ساتھ شروع کیا۔ الف لام را، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قرآن مجید اگر کسی مخاطب کو کوئی مطلب سمجھانا چاہتا ہے تو اس میں کوئی ابہام نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ۔ آخر میں فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی جو مبین ہے، واضح لفظوں میں بیان کرنے والی کتاب ہے۔ واضح لفظوں میں بیان کرنے والی کتاب ہے۔ کسی مقصد کو اور مطلب کو سمجھانا ہے تو اللہ تعالیٰ واضح لفظوں میں سمجھاتا ہے۔ الف لام را سے ہم نے تو کچھ نہیں سمجھا، اور بہت سارے اختلاف اس میں موجود ہے۔ یہ اختلاف خود دلیل ہے کہ لوگوں نے نہیں سمجھا۔ مثلاً یہ تلک آیات الکتاب المبین میں کوئی اختلاف نہیں، اس لیے سب نے سمجھ لیا اس کا مطلب کیا ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، سب کے سمجھ میں آ گیا، اختلاف نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے، کوئی اختلاف نہیں، سب کا اتفاق، سب نے سمجھ لیا۔ الف لام را کو نہیں سمجھا اور سمجھنے کی کوشش کرنے میں اختلاف ہو گیا۔ یہی خود دلیل ہے اس ایک بات کی طرف کہ یہ الف لام را جو ہے اس میں خطاب ہر ایک سے نہیں ہے، خطاب نہیں ہے ہر ایک سے، کوئی مطلب اس کے ذریعے تمام سننے والوں کو اللہ تعالیٰ سمجھانا نہیں چاہتا۔ ایک رمز ہے اللہ تعالیٰ اور اپنے حبیب کے درمیان، اور جو اہل قرآن ہے جن کے سینوں میں قرآن ہے، ان لوگوں جو حاملین قرآن ہے ان لوگوں تک محدود ہے۔ اس کا یہ ہم لوگ مخاطب نہیں ہے، اس میں کوئی تکلیفی احکام نہیں ہے۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ الف لام را حروف مقطعات کے بعد قرآن میں ایک آیت آ جاتی ہے۔ مثلا یہاں الف لام را کے بعد تلک آیات الکتاب، قرآن کی باتیں کی، تو الف لام را کا تعلق اس قرآن سے مربوط ہے، اس کے ہم مکلف نہیں ہیں۔ اس کا مطالب ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ یہ بے مطلب سا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ صرف اشارہ ہے، ایسا نہیں ہے، ان میں مطالب ہوتے ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ بعض دعاؤں میں آیا ہے
خطاب کیا ہے یا کاف ہا یا عین صاد۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات ہے، حروف مقطعات کے ساتھ اللہ کو پکارا گیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مطالب ہوتے ہیں، یہ اسماء اللہ الحسنیٰ میں سے ہیں کچھ حروف مقطعات، جی اسماء اللہ الحسنیٰ میں سے ہے، اس لیے ان حروف مقطعات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خطاب کر کے پکارا گیا یا کاف ہا یا عین صاد۔ لہٰذا ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، نہ ہم سے اس میں کسی مطلب کا خطاب ہے۔ فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو مبین ہے، بیان کرنے والا ہے حق و باطل کو جدا کر کے بیان کرنے والا ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم مخاطبین اول جو ہوتے ہیں وہ سمجھ سکے۔ اس کلام مجید کے جو اول مخاطبین ہیں وہ رسول اللہ کے معاصر لوگ ہیں، وہی امین ہے، ان لوگوں نے وصول کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد فَلْيُبَلِّغْ شاہد الغائبہ، باقی لوگوں تک ان لوگوں نے جو مخاطبین اولین ہیں ان لوگوں نے پہنچانا ہوتا ہے، وہی اس کے مخاطبین ہیں۔ مخاطبین اولین جو ہے وہ حاملین علوم قرآن و احادیث رسول و نظام شریعت ہیں، وہ عربی میں ہیں، چونکہ حاملین قرآن جو مخاطبین اولین ہے وہ عرب زبان کے لوگ تھے، اس لیے عربی میں رکھا ہے اولا۔ ثانیاً دنیا کی مختلف زبان کے ماہرین کا کہنا ہوتا ہے کہ عربی زبان میں جو وسعت ہے، فصاحت ہے، بلاغت ہے اور وسعت بیان جو ہے وہ عربی میں جو ہے وہ کسی اور زبان میں نہیں ہے۔ ہم نے بھی دیکھا کہ احمد کاتب کے نام سے ایک مؤلف ہے، اس نے کتاب ایک لکھی ہے، اس میں انہوں نے بیان کیا ہے مترادفات الفاظ، تو بعض مطالب کے لیے ایک مطلب کو بیان کرنے کے لیے 400 الفاظ موجود، 400 الفاظ۔ جی ہماری زبان میں ایک مطلب کو بیان کرنے سے زیادہ سے زیادہ 3 4 5 2 مترادفات ہوتے ہیں۔ جی عربی میں ہم نے دیکھا وہ کتاب موجود ہے، 400 تعبیر ہے ایک مطلب کو ادا کرنے کی، اس قدر وسعت ہے اس زبان میں۔ اس لیے اس قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے انسانیت کے لیے دائمی دستور الحیات دینے کے لیے اس زبان کا انتخاب ہو گیا، عربی زبان۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين، ہم اس قرآن کو آپ کی طرف وحی کر کے آپ سے بہترین قصہ بیان کرنا چاہتے ہیں، اور آپ اس سے پہلے ان واقعات سے بے خبر تھے۔ حضرت یوسف کا واقعہ بیان ہونے والا ہے اس سے سورہ یوسف میں۔ حضرت یوسف کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص قرار دے دیا۔ قصہ کہتے ہیں، قصص جمع ہے قصے کی، قصہ کہتے ہیں کسی کا پیچھا کرنے کو۔ کہانی میں ایک آدمی کا پیچھا کیا جاتا ہے، وہ کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا، اس کا پیچھا کیا جاتا ہے، آخر تک جو ہے وہ اس واقعے کے پیچھا کر کے پہنچا دیا جاتا ہے، اس لیے قصہ کہا ہے۔ حضرت یوسف کے واقعے کو احسن القصص اس لیے کہا کہ اس میں، اس سورہ میں بہت سی باتیں ہیں جو انسانی کردار سے مربوط ہے، اس لیے اس میں مختلف اور متعدد کرداروں کا ذکر ہے، مختلف کرداروں کا ذکر ہے۔ ان تمام کرداروں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کا ذکر ملتا ہے سمجھنے والوں کے لیے۔
لوگوں نے کیا چاہا اور ہوا کیا، سازشیں کی گئی، اور وہ سازشیں جو ہے وہ کامیاب، نہ صرف کامیاب نہ ہوئی، وہ جس کے خلاف سازش کی گئی اس کے حق میں وہ سازشیں پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے حاکمیت اعلیٰ بہت سے کردار ہیں، ان تمام کرداروں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے حاکمیت اعلیٰ، احسن القصص۔ اصل بات یہ ہے، یہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کہ یہ تمام امور کا چلانے والا بالآخر اللہ تعالیٰ ہے، اور لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی اس منشا اور مشیت کے خلاف جو بھی سازش کرے، انہیں صرف کارآمد نہیں ہوتی بلکہ الٹا اس شخص کے حق میں جاتی ہے وہ بات۔ وہ کردار یہ ہے، مثلا حضرت یوسف کے بھائیوں نے سازش کی یوسف کے خلاف، ایک کردار یہ ہے سازش، حسد کیا۔ حسد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ذلیل کیا جائے اور ہم جو ہے وہ آبرومند ہو جائیں، یہ کردار ہے۔ لے جاتے ہیں اور پھر کنویں میں ڈال دیتے ہیں، اس کنویں میں ڈالنے کے نتیجے میں بہرحال یہ حضرت یوسف کے خلاف نہیں، ان کے حق میں بات چلی جاتی ہے۔ حضرت یوسف عزیز مصر کے بادشاہ کے گھر پہنچ جاتے ہیں، وہاں بھی ان کے خلاف جو ہے وہ ان کے اوپر الزام عائد کیا جاتا ہے۔ ایک کردار یہ ہے نا حسد والا، حسد کا کردار ہے۔ حسد والوں نے سازش کی یوسف کے خلاف، اور وہ اللہ کی حاکمیت یہ ہے کہ یوسف کے حق میں وہ سازش جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ پھر اس بادشاہ کے گھر میں جا کر کے وہ ایک آزمائش اور امتحان کے ساتھ روبرو ہو جاتے ہیں حضرت یوسف۔ اس میں وہ کامیاب ہوتے ہیں، عند اللہ کامیاب ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کے نزدیک وقتی طور پر اس پر الزام لگتا ہے، تہمت لگ جاتی ہے کہ یہ تو اس نے تو بری نیت کی وغیرہ۔ ایک اور سازش، اس سازش میں حضرت یوسف وقتی بدنامی کو قبول کرتے ہیں، جس بات کی طرف تم لوگ دعوت دیتے ہو اس سے میرے لیے زندان بہتر ہے۔ زندان میں چلے جاتے ہیں ایک مجرم کے حساب سے، وہ بھی حضرت یوسف کے حق میں۔ ٹھیک ہے، زندان میں وہ ہوتا ہے ایک وقت تک تکلیف برداشت کرنا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز مفت میں نہیں ملتی، نہ انبیاء کو مفت میں ملی ہے، نہ ائمہ کو مفت میں ملی ہے، نہ ہم کو مفت میں کوئی چیز میں درجہ ملے گا۔ یہ اس سے گزارنا ہوتا ہے، آزمائش سے امتحانات سے گزارنا ہوتا ہے۔ اس سے گزرے بغیر براہ راست مفت میں کسی نبی کو کچھ نہیں ملا، ضرور ان کو حضرت یوسف کو زندان کی سختیوں سے گزرنا پڑا، اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف کرداروں کی بات ہے کہ حضرت یوسف بادشاہ بن جاتے ہیں۔ بادشاہ بننے کے بعد وہی بھائی صاحبان جو آپ کے خلاف حسد میں جلتے تھے آپ کے دروازے پہ پہنچتے ہیں، اور دیکھا کہ یہاں ملک مصر جو اس زمانے کے ایک سپر پاور کے حیثیت سے موجود تھا، مصر کی سرزمین، تو اس کے وہ بادشاہ ہیں، وہاں یوسف کے بھائی صاحبان پہنچ جاتے ہیں۔ ان کے حساب سے تو ہم نے یوسف کو ناپید کر دیا، کہیں گھما دیا اور ختم کر دیا راحت ہو گئے سے، وہاں وہ بادشاہ بنے ہوئے اور ان کے اوپر وہ وارد ہوتے ہیں۔ وارد ہونے کے بعد پہچانے جاتے ہیں، انت یوسف، آپ یوسف ہیں؟ کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے۔ ایک کردار سامنے آتا ہے، یہ حسد کرنے والوں کے ساتھ کیا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک، یہ پھر حضرت یوسف کے ہاتھ میں مصر کے اقتصادی امور کی منصوبہ بندی آ جاتی ہے۔ مصر کے اقتصادی امور کی منصوبہ بندی اس شخص کے ہاتھ میں آ جاتی ہے جس نے
2 دن جو ہے وہ عزیز مصر کے گھر میں گزارا، باقی یا بچپنا تھا جب ان کو پھینک دیا گیا کنویں میں، تو کہتے ہیں 12 سالہ تھا، 8 سالہ تھا، زیادہ سے زیادہ 12 سال بتائے، ورنہ 7 سال بھی کہا ہے، 8 سال بھی کہا ہے، 9 سال بھی کہا ہے۔ بہرحال بچہ تھا اس وقت حضرت یوسف، اور پھر عزیز مصر کے گھر میں کچھ دن رہے، باقی وہ انہوں نے وقت گزارا زندان میں، اور زندان سے آتے ہی فرماتے ہیں کہ میں اقتصادی منصوبہ بندی میں ماہر ہوں۔ کہاں سے مہارت حاصل کی؟ یہ ساری باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کسی کو جب عزت ملنا ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کے مقابلے میں کسی کا بس نہیں چلتا۔ یہ ہے احسن القصص ہونے کے نکات۔ آگے انشاءاللہ ہم آپ کے لیے بیان کریں گے کہ حضرت یوسف نے خواب دیکھا، خواب کی حقیقت کیا ہے، اور اسی مناسبت سے ہم روح کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔